سیالکوٹ کے حلقہ پی پی 38 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی جیت پر چودھری طارق سبحانی پر امید. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ڈپٹی بیورو چیف وحید احمد سے. جی وحید، کیا تفصیلات ہیں؟ جی سیالکوٹ حلقہ پی پی میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی انتخابات، اس کے امیدوار مسلم لیگ نون کے طارق سبحانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ پی ٹی آئی بھی ہے اور آزاد امیدوار بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا حلقہ جو ہے یہ کتنے مضبوط امیدوار ہیں وہاں پر، اور ان کو کتنی امید ہے وہاں سے. جی طارق صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی سے جو چودھری بریار صاحب ہیں وہ پہلے مسترد ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، وہاں پہ وہ نااہل ہوئے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنے پر امید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا تاکہ میں آپ کے توسط سے اپنے حلقہ کی عوام تک یہ پیغام پہنچا سکوں. جو آپ نے سوال کیا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے 200% مطمئن ہیں، کیونکہ ہم یہ نہ تو کوئی نئے دولتی ہیں، نہ کوئی نئے سیاسی ہیں کہ جو حلقے میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں. ہم پچھلے 30-40 سال سے اس ضلع کی اور اس حلقے کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنے پر امید ہیں کہ یہ وقت بتائے گا. 28 جولائی کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کی فتح ہوگی. سر سعید احمد پلی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑی کمپلین کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ کارنر میٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنا احسن بریار کو ٹکٹ جاری کیا ہے، وہ سیاست میں جو بالکل نئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، حلقے کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں پی ٹی آئی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیتا ہوں. یہ ان کی جماعت کا مسئلہ ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دیتے ہیں، کس کو نہیں ہے. ہماری یہ کنسرن نہیں ہے. ہماری کنسرن ہے کہ ہماری پارٹی نے ہمیں ٹکٹ دی ہے اور ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں. یہ ہماری سیاست میں ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں ٹریننگ ہی نہیں دی کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کوئی چیکڑ پھینکیں یا کوئی ان کے خلاف کوئی بری بات کریں. ہمارا مقابلہ، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل طریقے سے ہی ان کو شکست دیں گے اور وہی ان کا جواب ہوگا. باقی سعید بلی ہے، وہ آزاد امیدوار ہے، وہ اس کا حق ہے اس کو کمپین کرنے کا، وہ کرے، وہ بھی اپنا شوق پورا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ لے، جیسے وہ ایک صاحب کا ایم پی ایس ہے طاہر ہندلی صاحب، انہوں نے بھی دیکھ لیا، وہ تو بیٹھ گئے ہیں ان کی گاڑی میں، تو انشاءاللہ یہ بھی جلدی بیٹھ جائے گا. سلیم بریار صاحب نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیغام جاری کیا ہے کہ ہم جو پسرور روڈ ہے اس کو بہت جلد جو ہے ایک سائڈ کو شروع کر رہے ہیں. جو مین پرابلم اس علاقے کی یہ ہے کہ پسرور روڈ کافی دیر سے جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے. پہلی بات تو ہے کہ یہ سلیم بریار صاحب کوئی اپنی جیب سے نہیں کر رہے، یہ حکومت پاکستان کے فنڈز ہیں، اور یہ ہمارا ہی منصوبہ تھا. ہم نے ہی شروع کیا تھا، اس کی ساری فنڈنگ کروائی تھی، لیکن یہ ادھورا رہ گیا تھا، ہماری مدت مکمل ہو گئی تھی. چلیں کوئی بات نہیں، ان کو یاد آ گیا پسرور روڈ، 3 سال گزر گئے ہیں، کوئی شرم تو ان کو آئی ہے. اب وہ ووٹوں کے لالچ میں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس چیز میں پرابلم نہیں. ہم اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو بھی کہہ چکے ہیں کہ پسرور روڈ ایک اہم اہمیت کا حامل ہے، اس کو ایکسکلوڈڈ کیا جائے، اس کو مت انکلوڈ کیا جائے، تاکہ یہ حلقے کے عوام کے لیے واقعی یہ درینہ مطالبہ ہے. 2 ڈسٹرکٹ کو لنکس کرتا ہے، اور ہم نے پرسنلی ریٹن لکھ کے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اس پہ کام بند نہیں ہونا چاہیے، اس کے کام تسلسل سے کنٹینیو اور جتنی جلدی ہو سکے یہ ممکن ہو. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ سلیم بریار صاحب نے کوئی بڑا کوئی تیر چلایا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عوام کا منصوبہ تھا، ان کی مہربانی ہے، ان کو شرم آ گئی ہے کہ 3 سال کے بعد ان کو پسرور روڈ بھی یاد آ گیا ہے. آج آصف صاحب کی رہائی ہوئی ہے، ان کے رہا ہونے سے الیکشن میں کتنا اثر پڑے گا ان پر، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں حاجہ صاحب سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، کینڈیڈیٹوں نے کیا گھبرانا ہے جی. ان کا جو قائد ہے، جو ریاست مدینہ کی باتیں کر رہا ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ خواجہ آصف باہر آ گیا ہے، اب کیا بنے گا. بڑی انہوں نے تگ و دود کر کے خواجہ آصف صاحب کو اندر تو رکھ لیا 6 مہینے. اس کو نہیں مناسب سمجھا کہ ملک کے لیے میں کیبنٹ میٹنگ بلا کے تو میں ملک کے کوئی فیصلہ کروں، غریب آدمی کی بھوک کے متعلق پوچھوں. تو انہوں نے کیبنٹ میٹنگ بلا کے بس یہ پلان کیا کہ خواجہ آصف صاحب کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ تشدد اور ظلم زیادتی ان کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قائد محترم ہیں، اور انہوں نے جس دبنگ طریقے سے میاں نواز شریف سے محبت کا اظہار کیا ہے، وہ شاید کوئی ایسا ہمارے پاکستان میں کوئی لیڈر ہو جس نے یہ اظہار کیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری الیکشن کمپین اب فلائنگ گیئر میں آ گئی. اللہ کے فضل و کرم سے وہ جب سیالکوٹ تشریف لائیں گے چند دنوں میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مخالفین چھپتے پھریں گے، یہ ان کو بٹھانے والا نہیں ملے گا. ہماری کمپین بہت
پیک پہ چلی جائے گی. ہم منتظر ہیں اور میں آپ کے توسط سے اپنے مسلم لیگ کے سارے دوستوں کو شیروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میاں اپنا خواجہ محمد آصف صاحب کی خوشی میں جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کا والہانہ استقبال بھی کریں گے اور الیکشن کمپین جو ہے اس میں اور زیادہ تیزی آ جائے گی اور میاں نواز شریف کے سپاہی جو ہیں وہ اور دلیر بہادر ہو جائیں گے شیر جو ہیں. جی بالکل، طارق سبحانی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے جو سپورٹر ہیں، ہمارا جو حلقہ ہے، انشاءاللہ ہم 200% پر امید ہیں کہ یہ الیکشن انشاءاللہ ہمارا ہی ہوگا. پی ٹی آئی کے جو اعلانات ہو رہے ہیں، جو ان کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، بریار صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ جی پسرور اور ہم تیار کروائیں گے، یہ پرانے منصوبے ہیں جن کو یہ جو ہے نا اعلانات کر رہے ہیں. جی